نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ ساتھیوں، میں آپ کے عزم، آپ کے حوصلے اور آپ کی استقامت کو داد دیتا ہوں کہ ایک نالائق، نکمی، نااہل اور فاشسٹ حکومت کے خلاف آپ نے پرامن جدوجہد کی ہے اور تسلسل کے ساتھ کی ہے، اور باوجود اس کے کہ مذاکرات جو بامانی اور بامقصد ہونا چاہیے تھے وہ مذاکرات نہیں کیے گئے، غیر سنجیدہ مذاکرات کیے گئے۔ تاجروں کی پریشانیوں میں ہر روز اضافہ کیا گیا، تاجروں کے چہرے کو مسخ کیا گیا، لیکن کمال داد تحسین کے حقدار ہیں ملک بھر کے تاجر اور تاجر نمائندے کہ آپ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں اور آپ آج بھی یہاں بیٹھے ہیں اور دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اور اپنے آئینی اور جمہوری حق کو آپ مائک کدھر سے آپ آئینی اور آگے آ جائیں سر، آگے آ جائیں آپ ہمارے مائک کے پاس۔ ٹھیک ہے استعمال کر رہے ہیں، مائک لگا رہے ہیں یار، انہوں نے خطاب کر رہے ہیں، خدا دے بندے ٹاک کرنی ہے انہوں نے یار۔ ہلو 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 کیوں نہیں آدمی مائک؟ آپ آئینی اور جمہوری حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں جب یہاں آیا بھائی ٹھیک ہے تو میں پیچھے سے آیا تھا، میں نے دیکھا ٹھیک ہے یار، کہ وہاں پر فوجی کھڑے ہیں اور وہاں پر ہمارے رینجرز کھڑے ہیں، اور یہ کوئی دہشت گرد آئے تھے؟ کوئی یہ بتاؤ، یہ کوئی دہشت گرد آئے تھے اور پولیس والے ڈنڈے اور سوٹیاں لے کر کھڑے ہیں؟ یہ پولیس والے ہوں یا رینجرز والے ہوں، ہماری بات سنو، یہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں تو تمہیں وردیاں ملتی ہیں جس کو اکڑ اکڑ کے تم پہن کے پھرتے ہو۔ یہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں تو تمہارے گھر کے خرچے چلتے ہیں۔ اس ریاست کو اگر کوئی پالتا ہے، پوستا ہے تو وہ یہ تاجر ہے، اور ان تاجروں کا تم استحصال کرو، اور تاجر جب اس استحصال کے خلاف آواز کو بلند کرے تو تم ڈنڈوں اور سوٹیوں سے اس کا استقبال کرو، اور تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ لیکن تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں یہاں آیا تو کنٹینروں سے راستے بند تھے۔ عمران خان، بزدل خان، تم کہتے تھے کہ کوئی احتجاج کرنے آئے گا، پرامن احتجاج کرنے آئے گا، کنٹینر میں دوں گا، اسپیکر میں دوں گا، کھانا میں دوں گا۔
کہاں گئے تمہارے وہ بیان؟ ہاں تم نے یو ٹرن لیا، تم تو ہو یو ٹرن ماسٹر، تم جھوٹے ہو، تم فراڈیے ہو، تم دھوکے باز ہو۔ اور تاجر بھائیوں سنو، انہوں نے ہم سے تحریری معاہدے کیے اور تحریری معاہدے کرنے کے بعد انہی کیمروں کے سامنے ان معاہدوں کو عظیم کامیابی قرار دیا، اور پھر جنہوں نے معاہدے دستخط کیے وہ شبر زیدی اور وہ وزیر خزانہ مشیر خزانہ جو حفیظ شیخ تھا، جنہوں نے گارنٹیاں دی جہانگیر ترین، ان سب کو انہوں نے عہدوں سے سبکدوش کر دیا، ان سب کو نکال دیا۔ یاد رکھو، معاہدے افراد کے ساتھ نہیں ہوا کرتے، معاہدے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ریاست کے ساتھ معاہدے ہیں، افراد کے ساتھ معاہدے نہیں تھے۔ وہ فرد رہے نہ رہے عہدوں پہ، لیکن معاہدے اپنی جگہ پر قائم ہوتے ہیں، اور جو وعدے کیے جاتے ہیں اور جو وعدے کیے جاتے ہیں، ذمہ دار ریاستیں اپنے عوام اور طبقات کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو ایفا کرتی ہیں، اور جب وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، معاہدے توڑے جاتے ہیں، تو پھر مذاکرات اور مکالمے نہیں ہوتے، پھر مقابلہ اور جنگ ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے تاجروں، ان وعدہ خلاف حکمرانوں کے ساتھ کیا تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا ان وعدہ خلاف نکمے جھوٹے اور فراڈیے حکمرانوں کے خلاف تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تاجر بھائیوں، یہ T20 نہیں ہے، یہ کوئی ون ڈے میچ بھی نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ بھی نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے، یہ لمبا کھیل ہے، کیونکہ تمہارا مقابلہ ایک ڈھیٹ ہڈی سے ہے، ایک نوسر باز سے ہے، تمہارا مقابلہ ایک شعبدہ باز سے ہے، اور اگر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ میرے دوست، ملک شاہد غفور پراچا نے تجویز دی ہے کہ پیدر پہ احتجاج کرنے کے بعد بھی ہم اپنا جائز موقف اس بے ہوش اور مدہوش وزیر اعظم کو سمجھانے سے قاصر ہیں، تو اب ہمیں اپنے مشاورتی عمل کو اور بڑھانا ہوگا اور ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا، اور ایک ایسا منصوبہ بنانا ہوگا کہ خیبر سے لے کے کراچی تک، گلگت بلتستان اور کشمیر کی وادیوں تک ہر تاجر کو آن بورڈ کیا جائے، اور مل بیٹھ کر دیگر تاجر گروپوں کے ساتھ بھی جو تاجروں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوں، جو تاجر مفاد کا سودا نہ کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک مشترک رائے عمل اختیار کیا جائے۔ تو میں ملک شاہد غفور پراچا آپ کی اس تجویز کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی اور جناب اجمل بلوچ صاحب آپ سے بھی کہ لاہور میں آپ ملک کی نیشنل ٹریڈرز کانفرنس بلائیں، اور یہ کانفرنس تب بلائیں جب منی بجٹ پیش ہو چکا ہو۔ انہوں نے جنوری میں منی بجٹ پیش کرنا ہے،
اور اس منی بجٹ کے نتیجے میں اربوں روپے کے ٹیکس عوام پر لگائے جانے ہیں. یہ 17% کا سیلز ٹیکس جو پوائنٹ آف سیلز کی صورت میں ہے یہ اس کے علاوہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایف بی آر کمال ہوشیاری دکھا رہا ہے. ایف بی آر جبکہ ہم نے احتجاج شروع کیے انہوں نے نوٹس دینے بند کر دیے ہوئے ہیں اور ابھی یہ تاجروں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو کچھ نہیں ہوگا, ہم تو چند دکانوں پر یہ پوائنٹ آف سیل لگائیں گے. یہ جو خود نوسر باز ہے اس کا ایف بی آر بھی نوسر باز ہے. یہ جھوٹ اور فراڈ حکومت یہ آپ کو چکر دے رہے ہیں, چکما دے رہے ہیں. تم عام تاجر کو بے وقوف بنا سکتے ہو, معصوم تاجر کو بے وقوف بنا سکتے ہو, لیکن تاجروں کی یہ قیادت جو کھڑی ہے دائیں بائیں, اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے ہم ذی شعور لوگ ہیں, تمہاری ہر چال کو سمجھتے ہیں. اور پاکستان میں تاجروں, اور پاکستان میں تاجروں. تاجر بھائیوں, حکمت سے, دنائی سے, تدبر سے ہم نے اس تاجر تحریک کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں جوش سے کام نہیں لینا ہے, ہمیں ہوش سے کام لینا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. مایوس تو آپ تب ہو کہ آپ کی قیادت بکنے والوں کے ہاتھ میں ہو. مایوس تو تب ہو جب آپ کی قیادت جھکنے والوں کے ہاتھ میں ہو. مایوس تو تب ہو کہ آپ کی قیادت ڈرنے والوں کے ہاتھ میں ہو, گھبرا جانے والوں کے ہاتھ میں ہو. اور تاجر بھائیوں, آپ نے نہیں گھبرانا, اب گھبرانے کی باری عمران خان کی ہے. تاجروں, میں مشورہ دے رہا ہوں جناب صدر آپ کو اور لیڈرشپ کو کہ لاہور میں دوسرے ہفتے, جنوری کے دوسرے ہفتے میں آپ ایک ٹریڈرز کنونشن, احتجاجی ٹریڈرز کنونشن جو نیشنل لیول کا ہو, اسے نیشنل ٹریڈرز کنونشن کا نام دے دیں, یہ رکھیں اور اس کی کوئی ڈیٹ طے کر لیں, کیونکہ منی بجٹ جب آئے گا تو پھر یہ عوام اس کی چیخیں آسمان تک جائیں گی, یہ بلبلا اٹھیں گے. اور ٹیکس ہم نے تو نہیں دینے, لیکن ہمارے ذریعے ٹیکسوں کو اکٹھا کیا جانا ہے. تاجر بھائیوں, ہمارے ذریعے ٹیکس اکٹھا ہونے ہیں اور الزام ہم پہ لگنا ہے کہ تاجر ناجائز منافع خور ہے, تاجر ٹیکس چور ہے اور یہ مہنگائی کا سبب ہے. اور پھر مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کا بہانہ بنا کر کریک ڈاؤن بھی آپ پہ ہونا ہے اور آپ پر مقدمات قائم ہونے ہیں اور آپ نے جرمانے ادا کرنے ہیں اور آپ کے ساتھ رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہونا ہے. تو یہ وہ منظرنامہ ہے جو یہ قیادت آنے والے دنوں میں دیکھ رہی ہے. تو تاجروں, اب ہم اس دھرنے کو اجمل بلوچ صاحب کو درخواست کریں گے کہ اس دھرنے کو اپنے اختتامی کلمات کے بعد ختم کریں اور اعلان کریں کہ لاہور میں کون سی تاریخ کو آپ نیشنل ٹریڈرز کنونشن رکھنا چاہتے ہیں. اور میری درخواست پر جنوری میں رکھیں اور جنوری کے دوسرے ویک میں رکھیں, تقریباً جنوری کے دوسرے عشرے میں رکھیں, تاکہ جب میری بجٹ آ چکا ہو اور اس کی تباہ کاریاں عوام کو اور تاجروں کو معلوم ہو چکی ہوں تو تب ہم اپنا قافلہ لے کر نکلیں اور ہم نکلیں عوام کے لیے, پاکستان کے لیے اور تاجروں کے لیے. اور میں اجمل صاحب آپ کو اور قائدین آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و
یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد تاجران جناب اجمل بلوچ صاحب، ڈھیر ساری تالیوں میں استقبال۔